السلام علیکم ویورز. آج ہم لوگ آپ کے پاس اپنا ایک نیا ولاگ لے کر آئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے لاسٹ ویڈیو میں اپنی بتایا تھا کہ ہم لوگ جرمنی میں موجود جاب اپرچونیٹیز کے لحاظ سے ڈسکس کریں گے. اسٹوڈنٹس کے ویزا اور اسٹوڈنٹ جب یہاں جرمنی میں آ جاتے ہیں تو انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیں گے. اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہی تھیں، تو یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو آج میرے ساتھ دوبارہ اس نشست پہ مسٹر احمد صاحب ہیں اور ان کا کافی اچھا ایکسپیرینس ہے. بیسیکلی یہ آئی ٹی کی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں. اور جیسے آپ سب کو پتا ہوگا کمپیوٹر سائنس میں بھی آگے برانچز ہوتی ہیں کمپیوٹر سائنس کی. تو نسیم صاحب جو احمد کے نام سے مشہور بھی ہیں یہاں پہ کافی، تو وہ آئی ٹی میں کس فیلڈ سے بلانگ رکھتے ہیں اور ان کے کیا ایکسپیرینس ہے جاب کے حوالے سے بھی اور اسٹڈیز کے حوالے سے بھی. لیکن اس ویڈیو میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اسٹڈی پہ ذرا کم فوکس رکھیں اور جاب کے حوالے سے بات چیت کریں. تو السلام علیکم نسیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. تو آپ آئی ٹی کمپیوٹر سائنس آپ نے کیا ہوا ہے ماشاء اللہ، تو آپ کس ڈومین میں ہیں کمپیوٹر سائنس سے؟ جی میں نے بیچلرس ان کمپیوٹر سائنس کی ہے اور میری فیلڈ نیٹ ورکنگ اینڈ آئی ٹی سیکیورٹی ہے. تو تو اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس فیلڈ میں کتنے سال سے کام کر رہے ہیں؟ میں پچھلے 4 سال سے ایکٹیولی کام کر رہا ہوں نیٹ ورکنگ میں اور آئی ٹی سیکیورٹی، اور تقریباً 5-6 سال سے آئی ٹی سپورٹ میں بھی کام کیا. ٹھیک ہے. تو آپ جب آپ ڈیورنگ دا اسٹڈیز آپ نے جابس انٹرنشپ سے اسٹارٹ کی تھی اس فیلڈ میں، یا آپ نے اپنی اسٹڈیز ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر آئے؟ جی یہ اکثر ہی مطلب سامنے آتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، کافی انٹرسٹنگ. بات یہ ہے کہ شروع میں اگر ایکسپیرینس ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹس کو نہیں ہوتا، تو میں نے شروع میں جو میری پہلی جاب تھی وہ ایز اے انٹرنشپ کے طور پہ اسٹارٹ کی تھی. 4-5 ہفتے کی انٹرنشپ تھی. تو اس کے بعد سے جو ہے وہ پھر جابس کا جب سلسلہ شروع ہوا تو پھر جاب ہی کی مسلسل. جرمنی میں جاب اپلائی کرنے کے لیے جاب اس جاب سے میری مراد ایک تو پارٹ ٹائم بھی ہے اور فل ٹائم جاب بھی ہے. اپلائی کرنے کے لیے ہمیں کن ویب سائٹس پہ نظر رکھنی چاہیے اور اپلیکیشن دینے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور سی وی کو کس طرح سے مینٹین کرنا چاہیے، اس میں اپنا ایکسپیرینس کس طرح سے لسٹ ڈاؤن کرنے چاہیے، کور لیٹر میں کن چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے. ایک تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. دوسرا، کمپنیز کو اپروچ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا کیا کردار آپ سمجھتے ہیں ہے اس میں، اور کس ویب سائٹ پہ ہمیں اپنا زیادہ ٹائم لگانا چاہیے؟ کافی سارے سوال آپ نے جمع کر دیے ہیں. مختصراً میں کوشش کروں گا. جاب کے سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کے پاس یہاں ایک لمیٹڈ پاسبلٹی ہوتی ہے ہر ملک میں، اسی طرح جرمنی میں بھی ہے کہ ہفتے میں 20 گھنٹے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو الاؤ ہوتا ہے کام کرنا. تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھنی پڑتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ مطلب اپنا اسٹوڈنٹ اسٹیٹس چینج کروا کے، اگر اسٹوڈنٹ اسٹیٹس ان کا نہ رہے، کچھ اور ہو جائے، شادی کر لیں یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنے کی اجازت ہے وہ آرز جو ہوتے ہیں وہ ویکلی انکریز ہو جاتے ہیں. وہ جو ایک لمٹ ہوتی ہے وہ نہیں رہتی پھر. تو یہ تو ہیں کچھ لیگل اسپیکٹس. جہاں تک بات ہے کہ کس طرح جاب ڈھونڈی جائے، تو اس کے کچھ سٹیپ بائی سٹیپ طریقے ہیں. اگر اس پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی لوگ عمل کریں تو جاب ڈھونڈنا جرمنی میں بہت ایزی کام ہے دوسرے کنٹری سے ریلیٹڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمنی میں کام بہت زیادہ ہے، اور جس کو اسکلڈ لیبر کہتے ہیں، اسکلڈ لیبر ان کے پاس کم ہے، اس وجہ سے یہاں بہت زیادہ کام ہے. اس کے لیے کچھ طریقہ کار ہیں جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو سی وی ہے وہ آپ کی ایک طرح سے تصویر ہے. جیسے
آئینے میں آپ کو اپنی تصویر نظر آتی ہے، اگر وہ سی وی آپ کی ٹھیک نہیں ہے اور پروفیشنل نہیں ہے تو آپ بالکل بھول جائیں کہ آپ کو جرمن مارکیٹ میں کوئی جاب تو کیا، کوئی ریزنیبل جاب تو کیا، کوئی بھی جاب ملے، یہ لائکلی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، فرسٹ سٹیپ، کہ سی وی کے اوپر بہت دھیان رکھا جائے، اس کو ایسے بنایا جائے کہ پروفیشنل لگے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کو بنانے کے بھی پھر ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ظاہر ہے شروع سے تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ سی وی کیسے بنانی ہے۔ اس کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ جس یونیورسٹی میں آپ پڑھتے ہیں، ہر یونیورسٹی کے اندر ایک انٹرنیشنل آفس ہوتا ہے جو کہ فارنرز جو ہوتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو ڈیل کرتا ہے۔ اس انٹرنیشنل آفس میں، انہی کی آرگنائزیشن میں ایک جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کی ڈاکیومنٹیشن میں، ان کے ڈاکیومنٹس بنانے میں، سی ویز بنانے میں، جابس ڈھونڈنے میں۔ تو ان کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ ایک اپائنٹمنٹ بنا کے آپ اپنی سی وی جو ہے وہ پروفیشنل طور پہ، خاص طور پہ جرمن مارکیٹ کے لیے بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ٹپ ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے صرف اس ایک چیز کے اوپر عمل کر کے نا ان کو فوراً جاب مل گئی۔ مجھے پرسنل بھی ایکسپیرینس رہا ہے اس کا 6-7 سال پہلے، کہ مجھے جاب نہیں مل رہی تھی اس وقت، لیکن جب میں نے اپنی سی وی کو پروفیشنل کیا تو اس کے 2 ہفتے کے اندر اندر مجھے جو ہے نا جاب مل گئی تھی۔ تو یہ ایک چیز ہے، باقی سوال مجھے بھول گئے ہیں، آپ نے کچھ اور بھی کافی سارے سوال کیے تھے۔ میں نے اس میں آپ سے ایک یہ سوال بھی کیا تھا کہ سوشل میڈیا کے کن پلیٹ فارمز کو ایکٹیولی استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی جاب سیکیور کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، 2 چیزیں ہیں۔ اگر تو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز کو، تو پروفیشنل لائف میں، پروفیشنل پلیٹ فارم پہ جو ون اینڈ اونلی ہے وہ لنکڈ ان آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے وہ ساری دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹارگیٹ پہ، اگر آپ انٹرنیشنل کمپنیز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ میں نے انٹرنیشنلی کام کرنا ہے، بڑی کمپنیز میں کام کرنا ہے، تو لنکڈ ان کے اوپر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ اس پہ آپ کا بہت پروفیشنل ایک جو ہے وہ پروفائل بنی ہونی کیا چاہیے۔ آپ نے لنکڈ ان کے تھرو کوئی جاب سیکیور کی ہے؟ بالکل، لنکڈ ان کے تھرو میں نے ایک نہیں کئی جابس کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو جاب لگنے کے علاوہ باتیں ہوتی ہیں مختلف ریکروٹر سے، وہ تو خیر مسلسل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میرا باقاعدہ اپنا تجربہ بھی ہے کہ بہت ایزیلی بندہ ایسے کمپنیز کے ریکروٹر سے کانٹیکٹ میں آ سکتا ہے جن تک پہنچنا عام طور پہ آسان نہیں ہوتا، کیونکہ مارکیٹ جو ہے بہت بڑی ہے اور کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگ صرف اس ٹائم اسپیسیفک بات کر رہے ہیں آئی ٹی کی جاب سے ریلیٹڈ۔ آئی ٹی کی جاب میں جرمن لینگویج کا کتنا کردار ہے؟ لکیلی آئی ٹی کی جاب میں جرمن لینگویج کا اتنا بڑا کردار نہیں ہے اگر آپ انٹرنیشنل کمپنیز کو دیکھیں جرمنی کے اندر، لیکن پھر بات آ جاتی ہے یہاں پہ، جرمنی میں نیشنلزم بہت زیادہ ہے، تو جن کمپنیز کا بیک گراؤنڈ جرمن ہے، یا ان کے اونرز جرمن ہیں، یا ان میں جو میجورٹی ہے ورکرز کی وہ جرمن ہے، وہاں پہ جرمن لینگویج کے بغیر ان ہونا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کون بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تو وہ جرمنز ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ شروع سے آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ نو گو، اور اگر وہ ملٹی کلٹی ہیں تو پھر چانس زیادہ ہوتے ہیں، یا انگلش اسپیکرز ہیں۔ کیا آپ کو کبھی نیشنلزم کا سامنا کرنا پڑا ہے کسی جرمن کمپنی میں کام کرتے ہوئے؟ اور اس چیز کا ایک ساؤتھ ایشین ہونے پہ کیا اثر ہے، اور کیا اس وجہ سے آپ کی جاب کبھی افیکٹڈ ہوئی ہے، یا آپ کو جاب سے نکالا گیا ہے، یا جاب سے نکالنے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کو کبھی مطلب انسیکیورٹی فیل ہوئی ہے؟ جی بالکل ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ جرمنی بس بہت جو ہے وہ پروگریس کنٹری ہے تو یہاں پہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ میں نے خود پرسنلی بھی ایسی چیزیں دیکھی ہیں فیلڈ کے اندر، کہ جو بعض جرمنز ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو کنٹری کے لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کچھ حد تک، وہ حسد کرتے ہیں
فارنر سے کہ اگر میجورٹی جرمنس کی ہے فار ایگزامپل، تو ایسی چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں، اگر ایک آدھا بیچ میں فارنر ہے تو اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ نیچے نظر سے دیکھا جاتا ہے، ہر جگہ پہ نہیں لیکن بعض جگہ پہ یہ چیز ہے. تو خود بھی میں نے چیزیں دیکھی ہیں، ایسی ایکسپیرینس کی ہیں. چلو انشاءاللہ اس کو ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ آئی ٹی کی جابس کے لیے کینڈیڈیٹ کا پروفائل میں کون سے سرٹیفکیشنز کا ہونا لازمی ہے؟ ہم اس ٹائم اسپیسیفک آئی ٹی سپورٹ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ آئی ٹی سپورٹ سے ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسری فیلڈس کے بارے میں بھی کچھ گائیڈ لائنس دے سکتے ہیں ہمارے ویورس کو تو ضرور دیجیے گا. آئی ٹی سپورٹ یا جو آپ نیٹ ورک سیکیورٹی یا نیٹ ورک سے ریلیٹڈ جاب کی بات کر رہے ہیں، اس میں کینڈیڈیٹ کے پروفائل میں سرٹیفکیشنز کی کیا اہمیت ہے، کتنا کردار ہے؟ اور اسٹوڈنٹس لے لیں یا اب ہم صرف یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو فوکس نہیں کر رہے، ہم ان لوگوں کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں جو ساؤتھ ایشین کنٹریز سے جاب سیکر ویزے کے اوپر بھی آتے ہیں، تو وہ اپنے ہوم کنٹری سے کن سرٹیفکیشنز کو کر آئیں تو یہاں پر آ کر انہیں جاب ایزیلی مل سکتی ہے، یا جو اسٹوڈنٹس آلریڈی یہاں پر موجود ہیں وہ کن چیزوں پہ توجہ دیں تو ان کی جو پروفائل ہے وہ دوسرے کینڈیڈیٹس کے الگ ہو سکیں. دو قسم کے لوگ ہیں، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ایک تو جو وہاں سے آتے ہیں، وہاں سے کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، وہاں سے سرٹیفکیشنز جو جاب سیکر پہ آتے ہیں، جو جاب سیکرز پہ آتے ہیں. ہاں جی، تو ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ آئی ٹی سپورٹ کو لیں جو مطلب فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، تو وہاں پہ تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی سی وی کے اندر لازمی طور پہ 3 سے 4 سال کا کم از کم ایکسپیرینس آئی ٹی سپورٹ میں لکھا ہو کہ یہ ایکسپیرینس میرا ہے اور میں کیا کیا کرتا رہا ہوں، کن کن چیزوں کو میں سپورٹ کرتا رہا ہوں، کون سی ٹیکنالوجیز. یہ تو ایک چیز ہو گئی. جہاں تک تعلق ہے نیٹ ورک سیکیورٹی کا، آئی ٹی سیکیورٹی کا، اس میں یہ ہے کہ اس میں پھر کچھ سرٹیفکیشنز ہیں جو کاؤنٹ کرتی ہیں، لیکن وہ ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا کیونکہ بہت مہنگی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایڈوائز ہے کہ آپ نیٹ ورک کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں. سب سے ایک جو مین وینڈر اس وقت انڈسٹری کے اندر چل رہا ہے وہ ایک ہی ہے، سسکو، دا ون اینڈ اونلی، جو ہمیشہ سے لیڈنگ تھا، ابھی بھی لیڈنگ چل رہا ہے. تو اگر آپ کو پاسبل ہے تو سسکو کی سرٹیفکیشنز کریں، گراؤنڈ لیول سے شروع کریں، سسکو سرٹیفائڈ نیٹ ورک انجینئرنگ سے آپ شروع کریں اور اسی طرح سے اوپر جاتے ہوئے، کیونکہ یہ سرٹیفکیشنز اگر آپ یہاں کریں گے، یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، لائک سی سی این اے سے شروع کر کریں، وہاں سے شروع کریں. بالکل، اگر آپ کو نیٹ ورک میں انٹرسٹ ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو نیٹ ورک کا ہو گیا نا. اور نیٹ ورک سے اگر آپ ادر دین دیٹ ڈیسک ٹاپ سائٹ پہ چلے جائیں، ای یو سی کی سائٹ پہ چلے جائیں، اس میں یہی ہے اینڈ یوزر سپورٹ میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایکسپیرینس وہ واحد چیز ہے جو آپ کو ایج دلائے گی. یہاں پہ لوکل کمپنیز کا یا انٹرنیشنل کمپنیز کا، دونوں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک آپ کی کمیونیکیشن اسکل بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آئی ٹی سپورٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کی کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے تو جتنے زیادہ مرضی آپ ٹیکنیکل ہوں تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا بندہ مار کھا جاتا ہے. جتنا مرضی ٹیکنیکل انجینئر ہو، وہ فیلڈ کے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے، آپ خود بھی آئی ٹی سپورٹ کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اگر کسی بھی کلائنٹ کو کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہے کمپیوٹر کے ساتھ، آپ اگر اس کو حل نہیں کر سکے تو پھر بھی اگر آپ اس کو ذرا طریقے سے، پولائٹ طریقے سے اس کو ذرا مینیج کر لیں تو وہ ایسا کوئی کسٹمر نو بگ ڈیل، نیگوشیشن اسکلز. ہاں جی، بگ ڈیل نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو پرابلم سالو بھی نہیں کر سکے اور آپ اس کو صحیح طرح کمیونیکیٹ بھی نہیں کر سکے تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے اس کو آپ پہ غصہ ہوگا، بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں ہاں سم جی، ٹائمس. بالکل. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا یہ آپ نے ایک لنکڈن کا ذکر کیا کہ لنکڈن پہ پروفائل اچھا ہونا چاہیے، آپ کا سی وی اچھا ہونا چاہیے، کور لیٹر اچھا ہونا چاہیے. دوسرا جو دوسری ویب سائٹس ہیں جو جرمنی میں بہت زیادہ مشہور ہیں، ان میں سے آپ کن سائٹس پہ پریفیئر کرتے ہیں؟ جاب کا جہاں تک تعلق ہے کیونکہ جرمنی میں، جو میں سمجھتا ہوں، جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ اگر انیشیلی جاب نہیں ہے تو آپ کو ہیڈ ہنٹر بننا پڑتا ہے. لائک آپ کو
सारा दिन बैठ के अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे नाजरीन हैं वो ये जान सकें कि उनका टाइम बच सके, हमारी वीडियो देखने के बाद वो उन प्लेटफॉर्म्स पे जाके डायरेक्ट मेहनत करना शुरू करें और अल्लाह की तरफ से उन्हें जॉब मिल जाए हमारे इस वीडियो के तवज्जुह से। तो वो वेबसाइट्स अगर आप समझते हैं कि उन पे वो फोकस करें, अपनी प्रोफाइल अच्छा बनाएं। जी, अगर आपने सिर्फ जर्मन मार्केट को जो है वो टारगेट करना है तो जिंक के नाम से XING, वो लिंक आ भी जाएगा लिंक शेयर कर देंगे आपकी हम। वीडियो के ऊपर। तो ये एक वेबसाइट है जो सिर्फ मतलब जर्मनी की लोकल मार्केट को टारगेट करती है। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लिंक्डइन, जैसे पहले जिक्र हुआ है, एक ऐसी चीज़ है कि इंटरनेशनल के साथ साथ वो लोकल मार्केट भी कवर करती है। कंपनीज चाहे यहाँ पे जर्मन हो चाहे इंटरनेशनल हो, उनका लिंक्डइन के बगैर गुजारा नहीं है, का प्लेटफॉर्म लाजमी होता है। एक और वेबसाइट जो बहुत मशहूर है वो स्टेपस्टोन के नाम से, ये बहुत मशहूर है, इस पे जॉब्स बहुत ज़्यादा पोस्ट होती हैं, तो इस पे भी ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, जर्मनी के किन शहर में किस किस सिटी में जो आईटी की जॉब का रेशियो है वो इंक्रीज है? किस लिहाज से? जर्मनी के किन शहरों में आईटी की जॉब्स का जो रेशियो है वो इंक्रीज है? यहाँ ज़्यादा जॉब्स हैं, यहाँ मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ ज़्यादा सैलरीज भी हैं। सैलरीज का जहाँ तक ताल्लुक है तो बायर्न म्यूनिख की तरफ सैलरीज का जो स्केल है वो डिफर करता है, ऊपर है एज़ कम्पेयर टू जो अभी हम तकरीबन मिड में बैठे हुए हैं जर्मनी ऐसा के। हाँ जी, तो सैलरीज वहाँ पे ज़्यादा है यहाँ से कंपैरेटिवली। लेकिन ये चीज़ भी डिफर करती है कंपनी टू कंपनी। बास कंपनीज हैं कि जो वहाँ पे नहीं है बायर्न म्यूनिख में, लेकिन फिर भी उनकी सैलरीज बहुत अच्छी हैं। तो ये चीज़ मेनली कंपनी के ऊपर भी डिफ़र करती है, एरिया के ऊपर इतनी जो है ना डिफरेंस नहीं है कि जर्मनी में कहाँ बैठे हैं आप। डिफरेंस सिर्फ कंपनी का है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक जॉब्स की रेशो का ताल्लुक है तो आईटी की जॉब्स तो वैसे सारे जर्मनी में ही हर जगह ज़रूरत है, लेकिन आम तौर पे जो देखा गया है वो नॉर्थ एंड वेस्टफालन की तरफ, जो एक सूबा है जर्मनी का, वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये स्टुटगार्ट एक सिटी है, इस तरफ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। फ्रैंकफर्ट में भी बहुत होती हैं क्योंकि ये एक जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं आईटी। ठीक है, तो फिर अभी हम चलते हैं दोबारा टेक्निकल साइड की तरफ कि इनिशियल CCNA होना चाहिए और नेटवर्क प्लस और इस तरह के सर्टिफिकेशंस होने चाहिए कैंडिडेट्स के पास, ताकि वो उनका प्रोफाइल दूसरे के प्रोफाइल से थोड़ा सा स्पेसिफिक हो सके। बिल्कुल। ये मुझे एक चीज़ जो भूल गया हूँ वो ये है कि मैं फिर से उस पर ज़रा स्ट्रेस दूंगा कि आपकी सीवी, और इसके साथ सिर्फ सीवी नहीं, अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब का स्पेसिफिक कवर लेटर, जिसको आप मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं, वो उस जॉब के मुताबिक लिखना ये बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग जो है वो ऐसे करते हैं कि एक दिन में बैठ के 50 जगह सीवी भेज दी, लेकिन जवाब नहीं आता कहीं से, तो वो फिर उनको हैरत होती है कि अच्छा, कैसे एक हुआ। और क्वेश्चन भी था मेरे जहन में कि जर्मनी में हाउस बिल्डिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, मतलब हाउस बिल्डिंग करने वाले लोगों की काफ़ी तादाद है यहाँ पे। काफ़ी तादाद से मुराद मेरी ये है कि मतलब काफ़ी सारे लोग हाउस बिल्डिंग करते हैं यहाँ पे। हाउस बिल्डिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है या एक डिग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है? इससे पहले थोड़ा सा ये बता दें कि हाउस बिल्डिंग होती क्या है, हाउस क्योंकि बिल्डिंग व्यूअर्स एक को भी नहीं पता होगा। हाउस बिल्डिंग जैसे हम अपने साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, लाइक डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बिजनेस में करते हैं। तो जर्मनी के अंदर वो हाउस बिल्डिंग कहलाता है, जर्मन जो एक ज़बान है उसके अंदर। और होता ये भी 3 साल का है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थियोरेटिकल नॉलेज भी इसमें थोड़ा बहुत दिया जाता है, लेकिन वो मेनली ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। और वो 3 साल का होता है, और वो 3 साल का करने के बाद आप एक अच्छे किसी भी स्पेसिफिक स्किल के अंदर एक अच्छे आप हुनरमंद KLM बन सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया
ہاسپٹلوں کے ایک ٹریننگ پروگرام ہے جس میں آپ کو ٹریننگ ملتی ہے، ہر شعبے کا یہ ہوتا ہے. تو عام طور پہ یہاں پہ ایسے ہے کہ جن بچوں کو اسکول کے بعد یونیورسٹی میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، ان کو پڑھنے میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ ہاسپٹلوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ایک خاصی جو ہے بڑی تعداد ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو 3 دن اسکول ہی ہوتا ہے، اسکول میں پڑھاتے ہیں آپ کو، اور 2 دن کام کراتے ہیں، اور پھر بعد کے 2 سالوں میں جو ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے، 3 4 دن کام ہوتا ہے، 1 دن اسکول جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک خاصی اچھی ہے وہ شکل جو ہے کام سیکھنے کی، جس کو انٹرسٹ ہو. انڈسٹری کے ساتھ زیادہ انڈسٹری کے ساتھ زیادہ جلدی آپ کا وہ ٹچ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ساتھ میں کام بھی کر رہے ہوتے ہو، اور یونیورسٹی کی طرح نہیں ہوتا کہ مطلب تھیوریٹیکل نالج 4 کم سال ہوتا ہے. بعد. ہاں جی، تھیوریٹیکل نالج ان دا سینس کم ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا براڈ نہیں پڑھایا جاتا جتنا یونیورسٹی میں ہوتا ہے. ٹو دا پوائنٹ بات پڑھائی جاتی ہے جتنا آپ کے اس پیشے کے لیے، آپ کے اس کام کے لیے ضروری ہے. اوکے. اور آگے کیا تھا؟ آگے یہ تھا کہ ہاسپٹل زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے ہائرنگ مینیجر کے سامنے یا ایک ڈگری والا؟ فرق صرف یہ ہے کہ جو لوگ ہاسپٹلوں یا یہ ٹریننگ کر کے آتے ہیں 3 سال کے بعد، اس ٹائم میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جرمنی کے اندر بیچلرس 3 سال کا ہے. جب ایک اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں 3 سال کا بیچلرس کر رہا ہوتا ہے، ساتھ میں جو دوسرا ایک بندہ ہے وہ ہاسپٹلوں کر رہا ہوتا ہے، تو جب دونوں اپنی اپنی جو ڈگریز ہیں وہ مکمل کر لیتے ہیں اور جاب پہ لگتے ہیں، تو جو یونیورسٹی والی کی پے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ہاسپٹلوں کے مقابلے پہ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ہاسپٹلوں والے کو ایکسپیرینس یونیورسٹی والے سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی جو پے ہے وہ اس کے ایکسپیرینس کی وجہ سے پھر بیلنس ہو جاتی ہے. تو آخر ایٹ دی اینڈ بات پھر ادھر ہی آ کے ختم ہوتی ہے کہ کوئی ایسا بگ ڈفرینس نہیں ہے. بگ ڈفرینس نہیں. چلیں آج کے لیے ہمارا یہ سیشن تھوڑا سا ہم اس کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو اگر اس میں کوئی بات ہم نہ کور کر پائے ہوں تو آپ نیچے کمنٹس میں جا کے ضرور بتا سکتے ہیں کہ اس اسپیسیفک چیز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن چاہیے. تو اگر میں ہوا تو ہم اس پہ ضرور ایک ویڈیو بھی کر سکتے ہیں، ولاگ بھی بنا سکتے ہیں اپنا، اور اس ٹاپک کو بھی کور کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں چاہے جرمن لینگویج سے متعلق سوال ہو، جاب سے متعلق سوال ہو، یا اسٹڈی سے ریلیٹڈ سوال ہو، تو آپ نیچے کمنٹس میں ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں. تو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کیجئے گا، اور کیا کہتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آئندہ آنے والے ویلاگس یا ویڈیوز میں ہم کن چیزوں پہ فوکس کریں اور کن چیزوں کو کور کریں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم انہی چیزوں کو، ویورز کی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو کور کریں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.